بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میرے ساتھ میاں اسلم صاحب موجود ہیں جو کہ NA46 سے جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ ہیں اور یہ پہلے بھی اسلام آباد کے MNA رہ چکے ہیں. آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اس بار اسلام آباد کے لیے کیا نیا انقلابی منشور لے کے آ رہے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پہلے بھی اسلام آباد کے MNA رہ چکے ہیں. آپ نے اپنے پچھلے دور کے اندر کیا کیا خدمات اسلام آباد کی عوام کے لیے اچیو کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال جو ہے ماشاءاللہ بہت لمبا ہے. میں دو چیزیں بتاتا ہوں. دیکھیے ہم آپ دیہی علاقے میں بیٹھے ہیں. یہ 2017 ابھی آباد ہوا ہے چند سال میں. میں نے اس پورے دیہی علاقے کا جو PSDP فنڈ تھا اس کو بحال کرایا تھا. اسی وجہ سے پورا دیہی علاقہ اس سے گلیاں پختہ ہو چکی ہیں. میں نے 40 گاؤں میں بجلی لگائی تھی. میں نے یہ چنول کے مقام پر بچوں کو کالج بنایا تھا. خوشحال علی تھا بچیوں کا کالج بنایا تھا. پھر ہم نے یہ جو اپنے سیکٹر ڈیولپمنٹ تھی وہ بڑی سیدھ ہو کر رہ گئی تھی. میں نے بہت سے معاہدے کر کے D12 کا میں نے مسئلہ حل کرایا تھا. GI14 123 کا میں نے مسئلہ حل کرایا تھا. I14 1456 سب کا بڑا میں نے مسئلہ حل کرایا تھا. اور شہری علاقے میں بھی بہت سے مسئلے حل کرائے تھے. لمبی ڈیٹیل ہے اس کی. سر اسلام آباد کا اور 2017 کی عوام کا ایک بہت دیرینہ مسئلہ جو ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے. اس مسئلے سے ریلیٹڈ آپ ایگزیکٹلی آنے والے سالوں کے اندر کیا کریں گے اگر آپ MNA منتخب ہوتے ہیں؟ بیٹا اگر نکال دیں باقی ٹھیک ہے. ہم سارے MNA منتخب ہو چکے ہیں. اسلام آباد کی تعمیر میں خرابی مثبت ہے. یہ کسی دریا کے کنارے آباد نہیں. ہر فرد جانتا ہے دنیا کا کہ مکہ معظمہ اس وقت آباد ہوا تھا جب وہاں سے آب زمزم اللہ نے دیا تھا. ورنہ سنگلاخ چٹانیں تھی. آپ کو لاہور راوی کے کنارے آباد ہے. گجرات جیلم آپ چناب کے کنارے آباد ہے. جیلم کنارے آباد ہے. اسلام آباد کوئی دریا کے کنارے آباد ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کوئی دریا کھینچا جائے اور یہاں لایا جائے. میں نے 2006 میں غازی بروچا سے پانی لانے کی اسکیم منظور کرا چکا ہوں. اسٹیڈیم منظور کر چکا, واٹر میموری منظور کر چکا اور عیسیٰ بھی منظور کر چکا. پھر باوجود میں قومی اسمبلی نہ پہنچ سکا. بعد میں MNA حضرات نے ارب روپیہ حاصل نہ کر سکے. سکیم آج بھی انٹیکٹ ہے. ہم انشاءاللہ جیت کر آئیں گے انشاءاللہ اور وہ سکیم پر عمل درآمد کرائیں گے. پورے ڈسٹرکٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر تعلیمی ادارے کم ہے. ہم اس لیے تعلیمی ادارے بنائیں گے ہر بیٹی یا بیٹے کو سرکاری تعلیمی اداروں میں داخلہ مل جائے, اس کا معیار بلند ہو اور فیس کم ہو. پھر ہسپتال بنائیں گے, 2 بڑے ہسپتال بنائیں گے NA46 میں اور 8 چھوٹے بنائیں گے تاکہ جسے BHU کہتے ہیں, تاکہ ہر فرد کے ڈور سٹیپ پر اس صحت کی سہولتیں مل جائیں. پھر جو لینڈ مافیا نے سیکٹر ڈیولپمنٹ کو سیل کر دیا ہے وہ مالکان سے اونے پونے زمین لینے کی کوشش کرتے ہیں, مقدمات بن جاتے ہیں, وہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں, وہ اسٹے دے دیتے ہیں. اب سوچئے G12 کا ایوارڈ 85 کا ہوا ہے, 39 سال گزر گئے. سوچ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آ کر لینڈ مافیا کی چار بازیوں کو سازشوں کو ختم کریں گے. مالکان کو ان کا صحیح حق دلوائیں گے. مالکان کو پلاٹ بھی دلوائیں گے تاکہ سیکٹر ڈیولپمنٹ تیز ہو, تاکہ پلاٹوں کی قیمتیں مکانوں کی قیمتیں کم ہو اور کرایہ بھی کم ہو اور اسلام آباد میں رہنا آسان ہو جائے. میرا بس آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ایک تو ناظرین کے لیے یہ بتا دیں کہ NA46 میں کون کون سے علاقے آتے ہیں, اور یہ بتا دیں کہ اس سے پہلے آپ کے حلقے میں اور اوور آل اسلام آباد میں باہر سے علاقے لوگوں کو مسلط کر دیا جاتا تھا. کوئی کراچی کا شہری ہے جس کو اسلام آباد سے ٹکٹ دے دیا جاتا تھا. آپ کا اسلام آباد کے ساتھ رشتہ کتنا پرانا ہے؟ دیکھیے میں تو بہت ہی پرانا یہاں سے ہوں. بہت 50-60 سال ہو گئے ہیں. بہت رشتہ پرانا ہے. میں تو اسلام آباد ہی ہوں اور تو کچھ بچا ہی کوئی نہیں. باقی یہ میرا حلقہ شروع ہوتا ہے E8 E9 یہاں تک پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد ہے H8 H10 H11 آگے پہنچتے چلے جائیں, آگے G9 آگے I10 اور یہ پورا یہاں تک پہنچ جاتا ہے. اور جو باقی لوگ باہر سے آئے تھے وہ عوام سے پوچھیے گا, میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا. آخر میں آپ عوام سے کیا اپیل کرتے ہیں؟ جی میں عوام سے گزارش یہ کرتا ہوں, آپ نے جن لوگوں کو آزما لیا ہے جو فیل ہو گئے ہیں, آپ نے چکھنے کی کوشش کی وہ بڑے ہی کڑوے ہیں, ان کو مسترد کر دیں. اور وہ جماعت جس کا نام جماعت اسلامی ہے, وہ فرد جس کا نام میاں اسلم ہے, جو ایماندار ہے, دیانتدار ہے, وعدہ وفا ہے, جرأت مند ہے, ایجوکیٹڈ ہے اور خدمت کرتے ہیں, جن کا نشان ترازو ہے, ترازو پہ ٹھپا لگائیں اور 8 فروری کو جماعت اسلامی کو جتا کر سراج الحق صاحب کو وزیر اعظم بنائے تاکہ ہمارا اسلام آباد بھی سنورے اور ملک بھی سنورے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.